چینل مونیٹائز ہو گیا ہے اور میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے مارکس آئے تو اسی طرح زندگی کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے اور آپ لوگوں نے گرنا نہیں چاہے آپ لوگوں کو لوگ جتنا بھی گرائے آپ لوگوں نے اٹھ کے پھر سے ہمت کرنی ہے. السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ٹو مائی نیو ولاگ. تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک گڈ نیوز شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے چینل مونیٹائز ہو گیا ہے اور میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. جو آج اس ویڈیو میں سارے جو چیزیں ہیں نا وہ کھانے کی چیزیں ہیں اور یہ جو ابھی میں چھوٹے چھوٹے کلپس دکھا رہی ہوں نا یہ سب آپ لوگوں کو آگے دیکھنے کو ملے گا اور میں نے بہت انجوائے کیا. تو اتنے دنوں کے بعد تھوڑا سا دل خوش ہوا، مجھے اچھا لگا کیونکہ میں نے بہت محنت کی اور 3 منتھ سے بھی پہلے میرے چینل مونیٹائز ہو گیا تھا لیکن میرا دل ہی نہیں تھا کہ میں ویڈیو بنا سکوں. تو آپ لوگ خود دیکھ لے کہ جس ڈیٹ کو میں نے یہ چینل بنایا تھا اور ابھی دیکھ لے تو میرا 3 منتھ کے اندر ہی میرا چینل مونیٹائز بھی ہو گیا اور میرے سبسکرائب بھی کمپلیٹ ہو گئے اور واچ ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور جو اچھی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ بھی بائی نہیں کیا اور خود سے ہی میرے کمپلیٹ ہو گئے کیونکہ میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو پتہ ہے میری جو ایک ویڈیو ہے وہ 76K تک چلی گئی ہے اور دوسری 38K تک چلی گئی ہے اور کچھ اور بھی ہے جو 3K 1K 2K اور 3.7K اس طرح جا رہی ہے. تو ان میں ہی مجھے واچ ٹائم بہت زیادہ ملا جیسے کہ تو اس وجہ سے پھر ان میں مجھے سبسکرائب اور واچ ٹائم ملتا رہا. اور یہ میں نے کل چاول بنائے تھے، یہ جو ویجیٹیبل رائس ہے یا پھر فرائیڈ رائس ہے تو یہ میرے بھائی کے فیوریٹ ہے اور یہ میں نے گھر پہ بنا لیے تھے. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ خود انجوائے کریں اور باقی میں بولتی رہوں گی تو آپ لوگ انجوائے کر لیں دونوں چیزیں. تو کچھ چیزیں گھر میں بائی لے آئے اور کچھ ہم باہر چلے گئے تو مکس ہم کھاتے رہے اور بہت مزہ آیا. اور اتنے ٹائم کے بعد ہم تھوڑا سا خوش ہوئے اور دل سے تھوڑی سی وہ ہنسی نکل آئی، ورنہ تو اتنی ٹینشن تھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اور جو غم کی چیزیں ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنا شیئر نہیں کرتی اور نہ ہی کرنا چاہیے. تو بس جو خوشی کی باتیں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل ٹینشن ہر کسی کے پاس ہے اور کوئی بھی ٹینشن کی باتیں سننا نہیں چاہتا، نہ ہی رونا دھونا یہ وہ. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ خود بھی مسکراؤ، لوگوں کو بھی مسکراؤ، خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ چاہے تو کسی اور کے لیے بھی آپ خوش رہو نا تو آپ لوگوں کو خود ہی اندر سے بھی وہ خوشی فیل ہوگی. اور جو ٹینشن کی باتیں ہیں، جو یہ چیزیں ہیں وہ تو ایسے بھی چلتا رہتا ہے، زندگی ہے. اور جب میرے ابو بھی یہاں پہ تھے اور 3 منتھ میں نے ٹریٹمنٹ کیا تھا اور میں بالکل بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی. ہر وقت ابو کے ساتھ، ابو کو جوس دینا، ابو کو یہ دینا، ابو کو کھانا دینا، ابو کو وہ دینا اور دادی کو چائے دینا، دادی کو کھانا دینا، ہر چیز میں کرتی تھی. اور صرف یہ نہیں کہ میں دوائیاں وغیرہ دیتی تھی یا ان کا صرف سالن روٹی یہ وہ، میں گھر کو بھی سارا سنبھالتی تھی اور ابو دادی اس سب کو سنبھالتی تھی. اور تب بھائی بھی ورک فرام ہوم تھے تو بھائی بھی گھر پہ تھے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی ہوں، ابھی میں خود بھی میں نے BSc کی ہوئی ہے. اور تو بس ضروری نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ابھی یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے تو یہ وہ. تو جو کچھ میں سمجھتی ہوں آپ کے ذمے پہ ہے نا تو چاہے کچھ بھی ہو جائے ویسے بھی وہ تو ویسے نہیں رہتا، آپ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. تو اس ٹائم پہ جب ابو پھر چلے گئے تھے تو مجھے بھی ٹینشن ہوئی تھی اور میں بہت ٹینشن لیتی تھی. تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور پھر ڈاکٹر نے بولا کہ تم یہ بتاؤ مجھے کہ تم اتنا کیا سوچتی ہو. تو بس زندگی ہے. تو ابو کی ٹینشن تھی اور گھر میں بھی مسئلے چل رہے تھے، لیکن اب مجھے دیکھ کے کسی کو یہ نہیں لگتا ہوگا کہ یہ اتنا ٹینشن لیتی ہوگی، جبکہ میں ٹینشن لیتی بھی ہوں لیکن میں کسی اور کو ٹینشن نہیں دیتی اس طرح کہ میری ٹینشن ہے تو میں اپنی ٹینشن کسی اور پہ ڈالوں. میں کیوں ڈالوں؟ میری ٹینشن ہے نا، اس طرح ہے. تو جیسے کہ ابھی میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہاں یہ تو اتنی مست ہے یہ وہ. تو بس میں ایسی ہوں جیسے کہ اب دیکھو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم ٹینشن لو گی، تم اتنا سوچو گی تو کیا تمہاری ٹینشن ختم ہو جائے گی؟ نہیں نا. تو اس نے بالکل ایسے ہی کہا اور بس پھر 1 منتھ میں نے بھی میڈیسن کھائی تو اس کے بعد میں نارمل ہو گئی، یعنی کہ ٹھیک ہو گئی. پہلے میں بہت ٹینشن لیتی تھی کیونکہ اچانک سے میرے اوپر ایسے بوجھ آ گیا تھا نا، بوجھ ایسے کہ
جیسے مطلب انسان سوچتا رہتا ہے نا کہ ابو کو ابھی یہ دینا ہے، کیونکہ ابو کا صبح سے لے کر شام تک یہ چلتا رہتا ہے، ابھی 1-2 گھنٹے کے بعد پھر سے یہ وہ دینا، ابو کو موبائل دینا، چارج پہ لگانا، چارج سے نکالنا، ٹی وی کا سوئچ ڈالنا، پھر ان کو کھانا دینا، پھر ان کا فروٹ دینا، ان کا جوس بنانا، اور ابو کو نہلانا، پھر دادی کے چائے، یہ وہ، تو پورا دن اس طرح گزرتا تھا۔ تو بس اور تو باقی کوئی ایسی وہ نہیں تھا، لیکن بس اس طرح پھر میرے دماغ میں بوجھ، مطلب دماغ پہ بوجھ ہوتا تھا نا کہ ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اوپر سے گھر سنبھالتی تھی، پھر میں کالج بھی نہیں جاتی تھی۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم کرے اور آسانی پیدا کرے، تو بس زندگی ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ تو ابھی شکر ہے تھوڑے سے ہم بھی نارمل ہو گئے ہیں، اور اب پوری کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس امی تو ہے نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ امی ہمیشہ ہمارے پاس رہے، تو امی کے لیے بھی ہمیں خوش رہنا پڑے گا، اور خود بھی خوش رہنا پڑے گا، اور امی کو بھی خوش رکھنا پڑے گا۔ اور یہ تو شکر ہے کہ میری نیچر ایسے ہے کہ مطلب جیسے کہ ابھی بہت زیادہ ٹینشن ہے تو پھر صبح کو میں ہنسوں گی، رات کو روں گی تو صبح کو ہنسوں گی، پھر صبح کو روں گی تو رات کو ہنسوں گی، اس طرح بس چلتا رہتا ہے۔ تو یہ شکر ہے، مطلب میں بہت خوش ہوں کہ میری نیچر ایسی ہے، ورنہ زندگی ہم کیسے گزارتے۔ اور میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ مطلب میں نے ابو کی خدمت کی، اور میں اس قابل ہوئی کہ میں نے ابو کی خدمت کر سکی، اور مجھے تو ویسے بھی یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہے۔ تو میں، اور مطلب جو میں نے یہ بات بولی کہ مطلب میرے سر پہ، میرے دماغ پہ بوجھ ہو گیا تھا، وہ اس طرح کہ ویسے تو ہمارے گھر میں اتنے لوگ ہیں نہیں نا، مطلب اتنے زیادہ نہیں ہے، تو پھر اور نہ ہی کوئی روٹین تھی نا، تو پھر وہ اچانک سے جب ایسے ہو جاتا ہے تو تھوڑا بہت تو وہ ہوتا ہے نا، ورنہ باقی تو اتنا مزہ آتا تھا۔ مطلب ابو کے ساتھ ہم گپ شپ لگاتے تھے، اور ابو باتیں کرتے تھے، اور مطلب ایسے ایک روٹین، پھر آہستہ آہستہ جب دن گزرتے گئے نا تو اتنا اچھا لگتا تھا ابو کے ساتھ، اور مطلب ایسے دن گزرتا تھا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ زندگی ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، اور اب بولنا تو بہت آسان ہے لیکن کیا کریں۔ تو آپ لوگوں نے اسٹرانگ بننا ہے، اور آپ لوگوں نے کمزور نہیں پڑنا۔ تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ اس میں امتحان چلتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے اسکول کالج کے ہوتے ہیں، اور ہم مطلب پورا ہم 100% کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے مارکس آئے، تو اسی طرح زندگی کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے، اور آپ لوگوں نے گرنا نہیں چاہے آپ لوگوں کو لوگ جتنا بھی گرائے، آپ لوگوں نے اٹھ کے پھر سے ہمت کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ کامیاب رہے اور لوگوں کو خوش رکھ سکے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے مجھے منگیتر نے بھیجے ہیں، اور کچھ چیزیں میرے بھائی لائے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم نے باہر کھائی ہے، تو یہ سب مل کے نا بس ہم تھوڑی بہت خوشی منا رہے تھے، اور بہت زیادہ خوش تھے سب کہ چینل مونیٹائز ہو گیا۔ اور سب سے پہلے تو میری امی کا تھینکس، کیونکہ میری امی نے بہت دعا کی تھی، مطلب اتنی سمجھ تو نہیں آتی لیکن پھر بھی دعا کرتی تھی کہ ہاں اللہ تمہیں بہت آگے کامیاب کرے، آمین۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔